جی دوستو، آج جو میں ایک بہت ضروری پیغام آپ کے پاس لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اگلے دن مقدس سراغ کے لیے ویسے تو جاتے رہتے ہیں، لیکن خصوصاً جو اس بار ہفتے والے دن ہم مقدس سراغ کے لیے اجتماعی طور پر نکلے ہیں، ریلی نکالی ہے، تو اس وقت جا کے میں نے ایک منظر دیکھا، ایک جو ہے نا بہت جیسے کہتے ہیں افسوسناک واقعہ دیکھا، تو میرا دل کیا کہ کیوں نہ ہو کوئی اس کے اوپر بھی دوستوں کو پیغام دیا جائے جو ہماری پورے مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہے، پاکستان ہو گیا یا باہرلے ملک والے بھی ہو گئے، یا ہر شہر، ہر ضلع، ہر گھر کی جو ہے ایک ضرورت ہے، تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا میں عرض کروں۔ وہ دوستو یہ ہے کہ اگلے دن ہم مقدس سراغ کے لیے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے، اسی طرح ہم اوراق اٹھاتے گئے، جو مقدس سراغ والے باکس ہیں ان کو بھی خالی کیا، باکس کو خالی کر کے جو دکاندار حضرات ہیں اوراق اکٹھے کر کے دیتے ہیں وہ بھی ہم نے وصول کیے، کوئی سبزی فروٹ والے یا کوئی اینیمل جتنی بھی دکاندار حضرات ہوتے ہیں، ہر طبقے کے لوگ جو ہے نا مارکیٹ کے اندر ہوتے ہیں، تو انہوں نے اوراق اکٹھے کیے ہوئے تھے، شادی کارڈ ہو گئے، بل بک ہے، وزٹنگ کارڈ ہو گئے، یا قرآنی اوراق والی سینریاں، قرآنی آیات والی سینریاں ہو گئیں، درود شریف ہو گیا وغیرہ وغیرہ، جس طرح بھی کسی کے پاس جو چیزیں بھی موجود ہیں انہوں نے نا ہمیں پیش کیا، جمع کروایا۔ گاڑی کا اعلان سن کے، گاڑی کے اوپر جو ساؤنڈ لگا ہوتا ہے مقدس سراغ ادب و احترام کے لیے جو نظمیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کے نا لوگوں نے جمع کروائے۔ تو اسی طرح چلتے چلتے ہم جا رہے تھے آگے، جب ہم نے جا کے ایک افسوسناک واقعہ، ایک بہت جو ہے نا دل خراش واقعہ، ویسے تو مقدس سراغ کی بوید بھی ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، ہر لمحہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی اوراق پڑا ہو تو وہ جو ہے نا مطلب انتہائی افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، افسوسناک واقعہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ایک خاص چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ہم گئے، نیچے نا کافی ساری فلیکسیں پڑی ہوئی تھیں، ہم نے سمجھا کہ یہ کافی ساری نیچے پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ لوگ تو سارے جتنے بھی دکاندار حضرات ہیں وہ تو اکٹھے کر کے رکھتے ہیں، یہ جو بہت ساری فلیکسز نیچے پڑی ہوئی ہیں نا، یہ کوئی ایسے ہوں گے جن کے اوپر مقدس نام نہیں ہوں گے، ہم نے یہ سوچا، لیکن دل کے اندر بار بار یہ خیال آیا، وسوسہ آیا، سوچ آئی، فکر آئی کہ بات ذہن میں بار بار دل میں آ رہی تھی، دماغ میں آ رہی تھی، کیوں نہ ہو کہ اس کو دیکھیں کہ اس کے اوپر شاید کوئی نام مبارک یا کوئی چیز نہ ہو۔ بعض اوقات بندے کی توجہ نہیں جاتی، ہوتے بھی ہیں پھر بھی نیچے چلے جاتے ہیں، ڈال دیتے ہیں۔ ایک جگہ پہ نا دکان کے ایک طرف دکان تھی، جس طرح آپ یہ ویڈیو میں دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف دکان ہے، دوسری طرف دکان، درمیان میں کونے کے اندر نا نیچے جو ہے نا کافی ساری فلیکسیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ جب اس فلیکس کو پہلی کو ہم نے کھولا، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ دیکھیں اتنی اوپر مقدس نام لکھے ہوئے ہیں، تصویریں مقدس خانہ کعبہ شریف کی، مدینہ پاک کی تصویریں، اتنے مقدس نام لکھے ہوئے ہیں، آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہیں، مقدس چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور لوگوں نے اکٹھی کر کے نیچے جو ہے نا ڈال دیں۔ پھر بعد میں دیکھا کہ ہم تو اسی روڈ کے اوپر، یہ ہمارا ضلع بھی ہے، ہمارا شہر بھی ہے، ادھر سے گزرتے تھے، یہاں پہ ایک دکان ہوتی تھی جو ویزے وغیرہ دیتی تھی، یہ جو عمرے وغیرہ کے ٹکٹ دیتی تھی، یہ ان کا جو ٹریولر جو جس کو بولتے ہیں، وہ ان کی یہ دکان تھی، ان کا یہ کام تھا۔ تو یہ تو وہ دکان ہے، اور فلیکس بھی سارے اس کے ہیں، وہ سجانے کے لیے چاروں طرف وہ لگا کے رکھتے ہیں، یہ تو وہی فلیکس ہیں۔ دیکھ کے ہمیں انتہائی افسوس ہوا، انتہائی دکھ ہوا، انتہائی پریشانی ہوئی۔ وجہ یہ کہ یہ جو آپ ویڈیو کے اندر ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ دکان پہلے جو ہے نا تھی اسی مقصد کے لیے، وہ ٹکٹ وغیرہ دیتے تھے، عمرے کرواتے تھے، حج کرواتے تھے، لوگوں کو بھیجتے تھے، اسی لیے انہوں نے سجائی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ اس دکاندار کو چاہیے تھا کہ آپ ایسی مقدس نام، مقدس چیزیں پرنٹ نہ کروائیں، نہ لگوائیں۔ ہمارا یہ ہر دکاندار کو مشورہ ہے، کیونکہ جب آپ دکان کا نام یا کسی کاروبار کرتے ہیں، کوئی چیز کرتے ہیں، جب مقدس نام لکھتے ہیں تو صاف ظاہر دکان کے اوپر بھی آپ وہ نام لکھتے ہیں، پھر پیڈ کے اوپر بھی لکھتے ہیں، کارڈ کے اوپر بھی لکھتے ہیں، پھر جو دکان کے اوپر لکھا گیا ہے اس کو کوئی صاف تک بھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد جو پیڈ کے اوپر ہے، ہر بندہ پیڈ وقتی طور کچھ دیر کے لیے رکھتا ہے، بعد میں جو ہے نا کچھ دیر ہی بعد، یعنی دن مہینے بڑے کم کوئی نہ کوئی شاید جو ہے نا اپنے مقصد کے لیے رکھتا ہو، ورنہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فوراً جو ہے نا اس کو ختم کر دیتے ہیں، ایک دن کے اندر کچھ گھنٹوں کے بعد ہی اسے نیچے پھینک دیتے ہیں، وہ ہر بندے کا تجربہ ہے۔
اس کے بعد جو کارڈ ہوتے ہیں، کارڈ بھی وقتی طور جب تک کام ہے تو کارڈ کا کام ہے، جب تک کام گیا تو کارڈ بھی گیا، اسی طرح کارڈ کو نیچے پھینک دیتے ہیں، اس کے اوپر مقدس نام ہوتے ہیں۔ یہ کاروباری حضرات اس طرف انتہائی توجہ دیں کہ آپ اپنے دکان کا نام یا کارڈ کے اوپر یا بل بک وزٹنگ کارڈ کے اوپر یا شاپر بیگ بھی بعض کا دکاندار بناتے ہیں، تو مہربانی کریں خدا را ایسی مقدس چیزیں، مقدس نام نہ لکھا کریں۔ جب آپ ان مقدس نام لکھیں گے، مقدس نام اوپر تحریر کروائیں گے، لوگوں کو دیں گے، جب وہ لوگ اس کی بے ادبی کریں گے، ان کو جا کے نیچے گرائیں گے، تو آپ کے کاروبار کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی، الٹا آپ کے کاروبار کے اوپر نحوست آئے گی، بے برکتی آئے گی، آپ کے دل کے اندر پریشانی رہے گی، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی کا سبب بنے، بے شک آپ کی نیت یہ نہیں ہے، لیکن آپ سبب تو بن رہے ہیں نا، کہ آپ نے پیسے لگائے، یہ چیزیں لے گئیں، آگے آپ کو پتہ ہے کہ حالات ایسے ہیں، لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لیکن اتنی نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا ان چیزوں کو محفوظ کرے۔ آپ روڈ کے اوپر گلی محلے روڑیوں پہ دیکھتے ہیں مقدس نام ہر چیزیں نیچے پڑی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا اس دکاندار کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب بنوائے بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیسے لگا کے، پورا پورا دن لگا کے آپ نے یہ ڈیزائن کروائے، یہ چیزیں لکھوائیں، پورا پورا دن لگا کے آپ نے اس کی پیمائش لی، دکان کے اوپر آ کے آپ فلیکس لے کے آئے، فلیکس لگوائے، جب لگے رہے تو آپ کی بڑی دھوم دھام تھی، لگی رہی، جتنی دیر آپ کا کاروبار چلا، 2 سال چلا، 5 سال چلا، 10 سال چلا، جتنا عرصہ بھی آپ کا کاروبار چلا ہے، میں نشانہ اس دکاندار کو بنا رہا ہوں، لیکن اس دکاندار کی یہ مثال باتیں دکھا کے سنا کے میں تمام دکاندار برادری کو، تاجر برادری کو، کاروباری حضرات کو یہ گزارش کر رہا ہوں ادب کے ساتھ کہ خدا را اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی نحوست سے ڈریں، آپ اس طرح توجہ فرمائیں، مہربانی فرمائیں، کیونکہ جب آپ ان چیزوں کا ادب احترام نہیں کریں گے تو بے برکتی ہوگی، نحوستیں آئیں گی، آپ کا کاروبار بند ہو جائے گا، اگر کاروبار چلے گا تو دل کو سکون نہیں ملے گا، اگر سکون ہوگا تو اس سے جو ہے نا آپ کے بیوی بچے فرما بردار نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی نحوست تو آئے گی ہر حال میں۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ خدا را اس طرف اس سے نہ بنواتے، اگر بنوائی بھی ہیں تو وہاں سے جتنی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں وہ بھی آپ لے گئے، جو کاؤنٹر رکھا تھا وہ بھی لے گئے، جو آپ کے بلب تھے، لائٹیں تھیں، ہر چیز آپ ادھر سے لے گئے ہیں۔ لیکن افسوس مسلمان کہ آپ نے وہ جو مقدس نام والے فلیکس تھے، مقدس تصویریں ان کے اوپر خانہ کعبہ شریف کی اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اوپر مقدس آیات، مقدس نام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو ایسے چھوڑ کے چلے گئے۔ افسوس ہے یار کہ آپ ہر چیزیں وہاں سے اٹھا کے لے کے چلے گئے، لیکن یہ ایسی ناکارہ چیز آپ نے سمجھی کہ وہ آپ نے ادھر ہی چھوڑ دی، ادھر ہی باہر کونے میں ڈال دی اور آپ چلے گئے۔ اگر آپ نے نہیں چھوڑی، یہ بھی سوال بنتا ہے نا کہ اس دکاندار نے یہ چیزیں نہ اتاری ہوں، دکان خالی کر کے چلا گیا ہو، یہ بھی ہے۔ پہلے تو سوال ہے کہ آپ سب چیزیں اٹھا کے وہ فلیکس نہیں اتارے، فلیکس نہیں لے کے گئے۔ اگلی بات، اگر بعد میں یہ نیا دکاندار آیا، اس نے آ کے کیا کیا کہ بالفرض پکی بات تو نہیں ہے کہ پہلے نے اتارے ہیں یا دوسرے نے، اگر پہلے نے اتارے ہیں تو اس نے بہت غلط کیا ہے کہ اتار کے باہر ڈال دیے، اگر دوسرے نے اتارے ہیں، پہلے نے نہیں اتارے، جس کے پاس پہلے دکان تھی، دوسرے نے آ کے دکان لگائی ہے، اس کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کئی محفوظ مقامات پہ، چلو اس نے ذمہ داری نہیں نبھائی، بے شک ایک باپ کی اولاد 2-4 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹا ماں باپ کا ادب احترام خدمت نہیں کرتا، تو یہ تو نہیں ہے کہ دوسرے کے اوپر فرض نہیں ہے، وہ کہے کہ یار وہ اس کا تو حق بنتا تھا، وہ اس وقت بیٹھا تھا، اس وقت اس کا حق تھا، یہ وہ نہیں، جس طرف بڑے کے اوپر فرض ہے، چھوٹے کے اوپر بھی، درمیان والے کے اوپر بھی، بچوں میں، بیٹوں میں، اولاد میں، اسی طرح ماں باپ کا جو ہے نا ادب احترام وہ فرض ہے۔ اسی طرح جو ہے نا جو بعد والا ہے، بے شک اس کا یہ فعل ہے، اس کا یہ کام ہے، لیکن بعد والے کا یہ حق تو بنتا ہے نا کہ اس کے رب کا، اس کے رسول کا نام مبارک، خانہ کعبہ، مدینہ پاک کی تصویر ہے، تو اس کا بھی تو حق بنتا تھا کہ اتار کر یہ نیچے نہ پھینکتا۔ اگر دکان مالک نے یہ کیا ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے، کبھی جو جس نے دکان لگائی ہوتی ہے وہ ایسا کرتا ہے، بعد میں جو مکان مالک ہوتا ہے اس کو صاف کرتا ہے نائب دکاندار کو دکھانے کے لیے، بعد میں بعض اوقات جو نیا دکاندار آتا ہے وہ خود
خود ایسا کرتا ہے۔ یہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے فلیکسز مقدس ناموں والے لگے رہتے ہیں، سینریاں مقدس ناموں والی لگی رہتی ہیں، جو بعد میں آتا ہے وہ ان کو اتار کر اسی طرح جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں نیچے پھینک دیتا ہے، نیچے ڈال دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کچرے تک پہنچ جاتے ہیں، کچرے تک۔ بعض اوقات تو نشئی لوگ یا جو کچرا کو کباڑ وغیرہ اکٹھا کرنے والے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا نشائیوں کی طرح، وہ بھی ان چیزوں کو اٹھا کے، کیونکہ وہ پلاسٹک ہوتی ہے سینریوں، وہ اٹھا کے کباڑ میں بیچ دیتے ہیں۔ پھر کچھ جو ہے نا کباڑی پھر اس کو آگے بیچ دیتے ہیں، کچھ کباڑی جو ہوتے ہیں جن کو معلومات ہے، اویئرنیس ہے، وہ ان چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جیسے سینریاں وغیرہ ہو گئیں، پھر ایک جمع کرتے ہیں بورا وغیرہ تھیلا وغیرہ باکس میں، پھر ہمیں جو ہے نا وہ جمع کرواتے ہیں۔ تو یہ میرا پیغام ضروری تھا کہ یہ آپ دوستوں تک پیغام پہنچایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میری ایک عرض کے ساتھ، اس گزارش کے ساتھ، پیغام کے ساتھ، اس بات کے ساتھ جو ہے نا آپ اتفاق کریں، آپ اس کے اوپر عمل کریں اور آپ کا اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ امید ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔